السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کے 8ویں باب سے آج ہماری حدیث نمبر 86 ہے، باب الاستقامہ، استقامت کا بیان۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاربوا وسددوا، اعتدال کی راہ اختیار کرو اور سیدھے سیدھے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا، وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، ہاں میں بھی نہیں، الا یہ کہ، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل مجھے ڈھانپ لے۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ علماء نے جو اس میں الفاظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں ان کا معنی بھی بیان کیا ہے، ساتھ کہتے ہیں والمقاربۃ القصد الذی لا یغلو فیہ لا غلو فیہ ولا تقصیر، کہ مقاربہ کا جو معنی ہے وہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا، نہ زیادتی کرنا نہ کمی کرنا، کسی بھی کام میں نہ زیادتی کر دینا نہ کمی کر دینا، بلکہ درمیان میں رہنا، اعتدال اختیار کرنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ اور السداد کا جو معنی ہے وہ ہے الاستقامہ، یعنی ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا۔ اور جو حدیث میں یتغمدنی لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یلبسنی و یسترنی، ڈھانپ لینا، اوڑھ لینا کسی چیز کو۔ اگر ہم کوئی چیز ڈھانپنے لگتے ہیں تو اس کو مکمل کسی چیز سے جو اس کو کافی ہو جائے، پوری ہو جائے، اس کو مکمل طریقے سے ڈھانپ لیں، یہ اس کا معنی ہے۔ اور دوسرا قال العلماء، علماء نے یہ بھی کہا کہ استقامہ کا معنی لزوم طاعت اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم پکڑنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ معنی استقامت کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو استقامت لفظ ہے وہی من جوامع الکلم، یہ ایک چھوٹا کلمہ ہے، جامع الکلم ہے، یعنی مختصر ترین کلمہ ہے، لیکن اس کا معنی بہت بڑا ہے۔ وہی نظام الامور، اور جو اس کا معنی ہے وہ معاملات کا نظم اس سے وابستہ رہتا ہے۔ تو یہ ایک معنی ایک لفظ بہت سارا معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ استقامت لفظ ایک ہے لیکن اس کے اندر معنی بہت سارا آ جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان نے عبادت کرنی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے اس پر اس نے ڈٹنا ہے، اس کے اوپر طریقہ جو اختیار کرنا ہے وہ طریقہ اپنانا ہے جو اس کو بتلایا گیا ہے، سکھلایا گیا ہے، شریعت نے اس کو اس طرح کرنے کا کہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں استقامت میں آتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو ہمیں سب سے بڑی چیز سمجھ آ رہی ہے وہ ہم نے کل بھی پڑھا ہے کہ استقامت اختیار کرنی ہے اور اپنا کوئی بھی عمل ہے اس پر ڈٹ جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جو فضیلت بتائی، وہ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں جو نئی چیز ہے وہ ہے کہ سدیدو، اس پر میانہ روی اختیار کرنی ہے، نہ غلو کرنا ہے، یعنی کہ عبادت کرنے لگنی ہے تو بہت زیادہ کر دینی کہ اگلے دن تھک کے کرنی نہیں ہے، یہ بھی نہیں۔ اور نہ ہی اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ بس کہنا بس اعتدال، میانہ روی ہے، اسلام نے سہولت دی ہے تو فرائض بھی چھوڑ دیں یا سنتیں بھی چھوڑ دیں، عام جو انسان کو عمل کرنے چاہیے وہ بھی چھوڑ دیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ درمیانہ میانہ روی اختیار کرنی ہے، اعمال میں، معاملات میں، ہر چیز میں اپنے آپ کو درمیان میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کہ انسان اللہ کے ہاں قیامت کے دن یا اپنے حساب کتاب میں وہ اپنے عمل کے بلبوتے پر ہی کامیاب نہیں ہوگا۔ انسان کو کیا پتا کہ اس نے کوئی عمل کیا ہے، بھلے اس میں اخلاص ہے، نیت اچھی ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے کی، نیک عمل کی بنیادی شرطیں ہیں کہ اس کی نیت اچھی ہو، اس کا اخلاص ہو۔ یہ ہم ریاض الصالحین کے شروع میں ہم باب النیہ میں، باب الاخلاص میں یہ چیزیں ہم پڑھ آئے ہیں، تو دوبارہ یاد دہانی کے لیے میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ چیزیں عمل کی شرطیں ہیں کہ اخلاص اور نیت کا خالص ہونا، اللہ کے لیے نیت رکھنا، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن انسان سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو اس کے اس نیکی کو یا اس عمل کو برباد کر دے۔ مثال کے طور پہ اگر انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی نیت اچھی ہے، خالص ہے، اور اس میں اخلاص بھی پایا جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے وہ، لیکن اس میں وہ میانہ روی نہیں رکھتا، یا اس میں وہ اس چیز کو لے آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہوں، یا میں، اس کے دل میں یہ ایک کھٹکا، شیطان ظاہر ہے انسان کا دشمن ہے، اس کے لیے ہیلے بہانے کرتا ہے، اس کے دل میں وہ اس چیز ڈال دیتا ہے کہ میں لوگوں کو دیتا ہوں، میں خرچ کرتا ہوں، لوگ مجھے مالدار کہیں، مجھے غنی کہیں، تو اس کے یہ ہلکی سی یہ چیز یا اس کا ریاکاری دکھا دینا، اس کے اس عمل کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کو
یہ محسوس نہیں ہوتا جب اس کیفیت میں وہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے عمل کے بل بوتے پہ اللہ کے ہاں نجات نہیں پائے گا یہاں تک کہ میں خود. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا کہا ہے، غلطیوں سے پاک کیا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خدشہ، یہ ڈر تھا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر میں خود بھی کچھ نہیں کر سکتا. مجھ پر بھی جب اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل غالب پائے گا، مجھے اللہ کا فضل ڈھانپ لے گا، تب ہی میرے اعمال کی یا میری نجات بھی ممکن ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے لیے شفاعت کی اجازت دینی ہے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اجازت چاہنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دینی ہے، تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. ہمارے ہاں جو عمومی طور پہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کی شفاعت کریں گے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس چیز کے حقدار ہیں، یا اس چیز کو ان کا اختیار ہے کہ وہ یہ اس چیز پر قادر ہیں، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے. جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافق تھا، مدینے میں رہتا تھا، مدینے میں ہی فوت ہوا، اسی بقیع الغرقد میں ہی، جنت البقیع جس کو آج ہم جانتے ہیں، اسی میں ہی وہ دفن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جنازے کے لیے اپنا کرتا بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ یہ آیت نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم ان کا استغفار 70 مرتبہ بھی کرو تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ خالق، مالک، قادر، قدیر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. یہ ہمیں عقیدے میں غلطی قطعاً نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ چاہے چھوٹا عمل ہو، ہم تھوڑا عمل کر لیں لیکن استقامت کے ساتھ کر لیں، روز کی بنیاد پر کریں. یہ کل بھی ہم نے چیز ذکر کی تھی. لیکن انسان اپنا جو بھی عمل کرے اس کو کنٹینیو رکھے، اس میں اعتدال، میانہ روی رکھے، درمیانہ طریقہ اختیار رکھے، نہ اس میں زیادہ تشدد کرے یعنی زیادتی کرے. جس طرح صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل جاننے کے بعد کہتے تھے، ایک صحابی نے کہا کہ میں روزے ہی رکھتا رہوں گا، ایک نے کہا میں نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل کو غلط کہا تھا، برا جانا تھا. کہا تھا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ چھوڑتا بھی ہوں عام دنوں میں اور روزہ رکھتا بھی ہوں. اسی طرح میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کا قیام بھی کیا کرتے تھے اور سویا بھی کرتے تھے. تو یہ میانہ روی ہے. یہ ایسا نہیں کہ انسان ایک دن عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکا لے اور اگلے دن اس سے وہی عبادت جو اس نے شروع کی تھی وہ بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے عقدی جو عقائد میں غلطیاں ہیں ان کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہم جو بھی عمل کریں اس میں استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہمارا وہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس باب میں یہ 2 حدیثیں ہی تھیں، تو آج ہمارے الحمدللہ 8 باب مکمل ہو گئے ہیں ریاض الصالحین کے. تو انشاءاللہ ہم کل 9واں باب بھی شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا سنا رہے ہیں، یا دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اس پر پہلے خود عمل کر کے پھر دوسروں تک بھی